أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. سلام. عزیزان محترم، دین اور تصور نجات کے عنوان سے ہم جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اس سلسلہ گفتگو کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ توبہ کی ایک انتہائی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ذریعے بھی جہاد کیا اور اپنی جانوں کے ذریعے بھی جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اعظم درجۃ عند اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی اندیت میں ان کا درجہ بہت بڑا ہے، بڑا عظیم ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور قیامت میں کامیاب اور کامگار ہونے والے یہی لوگ ہیں. قبل اس کے کہ اس آیہ مبارکہ کی تشریح کی طرف گفتگو کو موڑا جائے، یہ ضروری ہے کہ عنوان کے پہلے جز کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. دین اور تصور نجات. تمہیدی مرحلہ یہ ہے کہ دین کیا ہے، اور اگر کچھ ہے تو دین کی ضرورت کیا ہے. اگر پہلا سوال دین کیا ہے اور دوسرا سوال دین کی ضرورت کیا ہے، اگر ہم اپنی خلقت پر غور کریں، ہم اور آپ دونوں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کوئی انسان اس دنیا کا ایسا نہیں ہے جو دوسرے کا محتاج نہ ہو. ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے. کسی کی ایک صنعت ہے، کسی کا دوسرا پیشہ ہے، کسی کی تیسری حرفت ہے، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. یہ احتیاجات دو قسم کی ہیں. منظر تمہید میں نوجوانوں کو روک رہا ہوں. ایک وہ احتیاج ہے جو عارضی ہے، اور ایک وہ احتیاج ہے جو دائمی ہے. یعنی ہم عارضی محتاج بھی ہیں اور ہم دائمی محتاج بھی ہیں. اب یہ لفظ اس وقت تک واضح نہیں ہوگا جب تک میں ان نوجوانوں کو ایک مثال نہ دے دوں. بچہ اس دنیا میں آیا، اس کی احتیاج ہے غذا،
اور وہ اپنے اس سرچشمہ حیات کی طرف متوجہ ہو گیا جو پروردگار نے اس کی ماں کے سینے میں ودیعت کیا ہے. تو بچہ محتاج ہے اس دودھ کا، لیکن جب ذرا سا بڑا ہوا اور ہلکی پھلکی غذائیں کھانے لگا تو اب اس دودھ کا محتاج نہیں رہا، اس غذا کا محتاج ہو گیا. اور جب اور بڑا ہوا اور اس نے ٹھوس غذائیں کھانی شروع کی تو وہ لکوڈ جو غذا دی جا رہی تھی اب وہ اس کا محتاج نہیں رہا، اب دوسری غذا کا محتاج ہو گیا. تو احتیاجات بدلتی گئی، لیکن کھانے کی احتیاج وہ اپنی جگہ پر دائمی ہے. جو بدل جائے وہ عارضی احتیاج ہے، جو ہمیشہ رہے وہ دائمی احتیاج ہے. اب تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا کہ ہم زمان و مکان کے محتاج ہیں. دنیا کا ہر آنے والا کسی نہ کسی زمین پہ آیا اور کسی نہ کسی زمانے میں آیا. تم چاہو کہ زمانے کو ڈھکیل دو اور بغیر زمانے کے پیدا ہو جاؤ، ممکن نہیں ہے. تم یہ چاہو کہ زمین سے بے نیاز ہو جاؤ اور بغیر زمین کے پیدا ہو جاؤ، یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو ساری انسانیت محتاج ہے زمانے کی اور زمین کی، اور زمانہ اور زمین محتاج ہے اپنے پیدا کرنے والے کے. اس تمہید کو سمجھتے چلو. اگرچہ مشکل مرحلہ فکر ہے لیکن میں اسے بہت آسان کروں گا اور آسان کرنے کے بعد آگے بڑھا دوں گا اپنے مرحلہ فکر کو. زمانہ اس کا تم محتاج ہو، زمین تم اس کے محتاج ہو، لیکن زمانہ اور زمین یہ دونوں اللہ کے محتاج ہیں. زمین خلق کرے تو پیدا ہو، اللہ زمانہ خلق کرے تو پیدا ہو. تو زمانہ اور زمین اکہرے محتاج، ہم اور تم دوہرے محتاج. بھائی یہاں تک تو آ گئے نا. اچھا، ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، ذرا اس تمہید کو سنتے چلو اور یہ تمہید تمہیں بڑی منزلوں میں کام آئے گی. ابھی میں نے عرض کیا کہ دیکھو تم زمانے اور زمین کے محتاج ہو لیکن تم ایک دوسرے کے بھی محتاج ہو. میری احتیاج تمہارے ساتھ ہے، تمہاری احتیاج میرے ساتھ ہے. تو ہم ایک محتاج اللہ کے، دوسرے محتاج بندوں کے. تو خلق سے بھی ایک ربط رکھتا ہے، خالق سے بھی ایک ربط رکھنا ہے. خلق و خالق سے اسی رابطے کا نام دین ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. دین ایک رشتہ اللہ سے، دوسرا رشتہ بندوں سے. بھائی اگر یہ بات واضح ہو گئی تو مجھے اجازت دو کہ میں سلسلہ فکر کو اسی مقام سے آگے لے جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر روک رہا ہوں میں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ دین اللہ کا دین ہے، کسی اور کا نہیں. سب جانتے ہیں پڑھا لکھا مجمع ہے اور اس پڑھے لکھے مجمع کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا. سب جانتے ہیں کہ دین اللہ کا ہے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ دین اللہ ہے؟ کیا دوسرے لوگ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا دین ہے؟ بھائی سب جانتے ہیں نا، پھر کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب منزل تمہید اس مقام پر رک رہی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین اللہ کا ہے. سورہ نصر. اور اب آواز دی فاقم وجہ کا التي فضل الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. ہم نے جو تمہارے پاس دین بھیجا ہے وہ سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے. قیم، وہ مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے. دین اللہ کا، توجہ، دین اللہ، دین حنیف، سیدھا دین، دین قیم، مضبوط دین. آواز دی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. یہ دین مصطفیٰ ہے. پھر آواز دی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اگر دین مصطفیٰ ہے تو دین مرتضیٰ ہے.
دیکھ رہے ہو سلسلہ فکر کو؟ یہ دین سیدھا ہے، اس میں کجی نہیں ہے. یہ دین مضبوط ہے، عجیب ہے، مضبوط ہے، اس میں کمزوری نہیں ہے. یہ دین مصطفیٰ ہے، چنا ہوا ہے. یہ دین مرتضیٰ ہے، ایسا دین ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں. یہ ہمارا پسندیدہ دین ہے. پھر آواز دی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دیکھو یہ دین حق ہے، دین باطل نہیں ہے. دیکھو لفظیں دے رہا ہے قرآن دین کے ساتھ. پھر ایک مرتبہ آواز دی الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ، سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. پھر آواز دی سورہ نحل میں وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اللہ کا دین مسلسل ہے، اللہ کا دین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ کا دین جاری ہے، اس کے درمیان رکاوٹ نہیں ہے. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. اللہ کا دین سیدھا ہے، اللہ کا دین مضبوط ہے، اللہ کا دین حق ہے، اللہ کا دین مصطفیٰ ہے، اللہ کا دین مرتضیٰ ہے، اللہ کا دین خالص ہے، اللہ کا دین مسلسل ہے. میرے مالک کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ رکے رہنا بھائی، رکے رہنا. جناب اشرف عباس صاحب یہاں تشریف لائیں تو میں ہدیہ کروں جملہ. اب یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں میں. بھائی دیکھو اللہ اتنی صفتیں لگاتا ہے نا. یہ دین اللہ ہے، یہ دین واصب ہے، یہ دین خالص ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین مرتضیٰ ہے، یہ دین حق ہے. تو کوئی نہ کوئی سبب تو ہے نا. اکیلا دین نہیں کہتا کہ یہ دین ہے، نہیں. کیا کہتا ہے؟ مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، حق ہے، واصب ہے، خالص ہے. صفتیں لگا کے بیان کرتا ہے. سبب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کافروں تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک. تو کافر بے دین نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی سننا، لکم دینکم. بھائی یہاں رک جاؤ، خدا کی قسم رک جاؤ. اس لیے میں پھر آیات دین کی طرف واپس جاؤں گا، لیکن ایک جملہ تمہیں ہدیہ کر کے جاؤں گا. کافر بے دین نہیں ہے. لکم دینکم، کافروں تمہارا دین تمہیں مبارک اور میرا دین مجھے مبارک. تو کافروں کے پاس دین ہے نا، بے دین نہیں ہے. تو اب اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا دیندار کہے تو اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ معلوم کرو کہ دین محمد پر ہے یا دین ابو سفیان پر. کیا چھوٹا سا سورہ ہے. ظاہر ہے کہ اس سورے پہ مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے تو آیات دین کی طرف واپس جانا ہے. لیکن رک جاؤ. یہ کن کافروں سے خطاب ہے؟ مشرکوں سے، بت پرستوں سے. مکے کا سورہ ہے نا، اور مکے میں پورا معاشرہ بت پرستوں کا معاشرہ ہے. اس معاشرے میں کیا کہا؟ قل، حبیب کہہ دے، یا ایھا الکافرون، اے بتوں کے پوجنے والے. بھیا یہ نا، اے کفر اختیار کرنے والے لوگوں. تو خطاب ہے کافروں سے. اور میرے نبی کے دو جملے ہیں اس چھوٹے سے سورے میں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بھائی توجہ ہے، لا اعبد، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. پوری توجہ سے سننا، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. آیت میں نے چھوڑ دی ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نے ماضی میں بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کی. تو رسول وہ ہے جو نہ ماضی میں بت پرست ہے، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ہے.
रसूल का माजी बेऐब, शिर्क और बुत परस्ती से बेऐब, रसूल का हाल बेऐब, रसूल का मुस्तकबिल बेऐब। तो अब जो मकाम मोहम्मद पर आके बैठने की कोशिश करे, वो भी तो साबित करे कि उसका माजी बेऐब है। तो भाई तवज्जो रखना, काफिर बेदीन नहीं है। जब काफिर भी दीन रखता है तो अब परवरदिगार ने अपने दीन के लिए सिफतें लगाई। मेरा दीन, तवज्जो रहे, मेरा दीन हनीफ है। हनीफ के मानी सीधा जिसमें कजी ना हो। मेरा दीन कय्यिम है, कय्यिम के मानी मजबूत जिसमें कमजोरी ना हो। मेरा दीन मुस्तफा है, मैंने इसे चुन लिया है। मेरा दीन मुर्तदा है, मैं इससे राजी हूं। मेरा दीन हक है, इसमें बातिल नहीं है। मेरा दीन बता जो खालिस है, कोई मिलावट नहीं है मेरे दीन में। मेरा दीन वासिब है, मुसलसल जाने वाला है। तो मालिक ये बार बार खालिस वासिब हक कहकर तू बतलाना क्या चाहता है? तो बतलाना ये है, तवज्जो, बतलाना ये है कि अगर दीन सीधा है तो वारिस दीन सब कुछ हो सकता है, टेढ़ा नहीं हो सकता। सुन रहे? भाई ये मैसेज पहुंच रहा है ना? ये तो तमहीदें हैं जो मैं इस्तवार कर रहा हूं, और गुफ्तगू को जाहिर है कि आज के बाद अगले मरहलों में दाखिल हो जाना है। अगर दीन सीधा है तो वारिस टेढ़ा नहीं होगा। अगर दीन कय्यिम है यानी मजबूत, तो वारिस इतना कमजोर नहीं होगा कि मैदान जंग के एक झटके में कदम उखड़ जाए। दीन के जरिए वारिसाने दीन का तारुफ कराया गया। अगर दीन हनीफ है, वारिस टेढ़ा नहीं होगा। अगर दीन कय्यिम है यानी मजबूत, तो वारिस कमजोर नहीं होगा। अगर दीन मुस्तफा है तो वारिस मुस्तफा की नाफरमानी नहीं करेगा। और अगर दीन मुर्तजा है तो वारिस सब कुछ करेगा, मुर्तजा से बैअत नहीं मांगेगा। ये विरासत दीन पहुंच रही है ना तुम तक? क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं दीन के लिए? अब अगर दीन हक है, ये आयतें पढ़ चुका मैं तुम्हारे सामने। अगर दीन हक है तो वारिस दीन एक लम्हे के लिए सही बातिल के कैंप में नहीं होगा। अला, मैं देखो 2 लफ्ज रह गए हैं, और ये दोनों लफ्ज कुरान मजीद के तुम्हें हदिया कर रहा हूं। एक लफ्ज है सूरह ज़ुमर का 39वां सूरा, दूसरा लफ्ज है सूरह नहल का 16वां सूरा। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के दीन में मिलावट नहीं है। अल्लाह का दीन खालिस है। तो अगर दीन खालिस है तो वारिस दीन भी खालिस होगा। ना अकीदे में मिलावट होगी, ना शजरे में मिलावट होगी। दीन का हल्का सा तारुफ हो जाए। फिर जाहिर है कि चंद तकरीरों के बाद हम इस मरहले में दाखिल होंगे कि दीन में तसव्वुर निजात क्या है। लेकिन पहले दीन तो समझ में आ जाए ना। तो दीन खालिस है, दीन हक है, दीन मुस्तफा है, दीन मुर्तजा है। क्या कमाल की सिफतें लगाई हैं। दीन कय्यिम है, दीन हनीफ है। और अब एक लफ्ज दूं, दीन को पहचानो वारिस दीन के हवाले से, वारिस दीन को पहचानो दीन के हवाले से। वल्लाहु दीनो वासिबन, सुनो हमारा दीन मुसलसल है। वाव अलिफ स्वाद बे, वासिब के मानी मुसलसल, वासिब के मानी जो न रुके, वासिब के मानी जो क़यामत तक जाए, वासिब के मानी जो हमेशा जिंदा रहे, वासिब के मानी जिसमें रुकावट ना आए, वासिब के मानी जो कंटिन्यू हो, डिसकंटिन्यूएशन उसके दरमियान में ना हो। तो अल्लाह का दीन मुसलसल है। भाई यही तो बतलाना था कि अगर दीन मुसलसल है तो वारिस दीन भी मुसलसल जाएगा, चाहे सामने हो या पर्दे गैब में हो। मैंने अजीब मरहला जिक्र है।
نہیں عجیب مرحلہ فکر ہے. اور یہ تمہیدیں اگر میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں نقش ہو گئی تو پھر بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. اچھا تو دین تو ہے, دین تو ہے, دین کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی میری بات کو یاد رکھنا کہ جانور اکیلی زندگی گزار سکتا ہے, لیکن انسان کے لیے یورپ نے جو تعریف دی وہ ہے سوشل اینیمل, سماجی مخلوق, سماجی جاندار. یعنی جب تک مل کے نہ رہیں اس وقت تک رہ نہیں سکتے, دم گھٹ جائے. تنہائی میں انسان کا دم گھٹ جائے, تنہائی میں انسان مر جائے. یہی سبب ہے کہ آج بھی متمدن دنیاؤں میں مجرم کی سب سے بڑی سزا قید تنہائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان تنہا نہیں رہ سکتا. بھائی سننا, دین تو سمجھ میں آ گیا نا, دین کیا ہے, دین کی ضرورت کیا ہے. انسان بستیاں بسا کے رہتا ہے, انسان معاشرہ بنا کے رہتا ہے, انسان سماج بنا کے رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی خواہش بھی یہی ہے کہ تم بستیاں بسا کے رہو, تم خاندان بناؤ. نہیں, تم گھر بناؤ, گھر سے خاندان بنے, خاندان سے قبیلہ بنے, قبیلے سے محلے آباد ہوں, محلوں سے شہر آباد ہوں. اللہ کی خواہش بھی یہی ہے. اب تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ کی خواہش بھی یہی ہے. دیکھو کبھی کبھی ویسے بولتا ہوں جیسے میں اس وقت بول رہا ہوں. یہ میں نے جملہ کیا کہا کہ اللہ کی خواہش بھی یہی ہے کہ تم خاندان بنا کے رہو. یہی میں نے کہا نا. دعوے پہ دلیل چاہیے تو بھائی دنیا کا مشاہدہ کر لو. پرندے کا بچہ انڈے کو توڑ کے نکلا اور اس نے نکلتے ہی اپنے دانے کی طلب میں چلنا شروع کر دیا. کتنا مضبوط بنایا ہے جانور کے بچے کو. یا سوچو, ایسے سوچو, کتنا مضبوط بنایا ہے پروردگار نے جانور کے بچے کو کہ وہ انڈے سے نکلا, کچھ دیر ٹکا اور اپنے روزی کی طلب میں گیا. اچھا مچھلی کا بچہ پیدا ہوا, تیرنا شروع کر دیا. اس نے کسی سوئمنگ پول میں تیرنا سیکھا. ٹھیک ہے نا؟ کتنے مضبوط بنائے اس نے, اس کی خواہش ڈسکرائب کر رہا ہوں میں, کتنے مضبوط بنائے جانور کے بچے. اور انسان کا بچہ کتنا کمزور. اب کچھ سمجھ میں آیا؟ میں کچھ سمجھ میں آیا کہ مسئلہ ہو کیا گیا. جانور کے بچے مضبوط اور وہ جو اشرف المخلوق ہے اس کے بچے کمزور. اتنے کمزور کہ اگر چھوٹے ننھے بچے کو چونٹی کاٹ لے تو وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے پھینک نہیں سکتا. کتنا کمزور بنا دیا. تو مالک مصلحت کیا ہے؟ کہا یہی تو مصلحت تھی. ہم نے انسان کے بچے کو کمزور اس لیے بنایا کہ اس کی کمزوری کو دیکھ کر مامتا رک جائے اور ماں کو دیکھ کر باپ رک جائے اور دونوں کے رکنے سے گھر بن جائے اور بچے کے ساتھ مل کے خاندان بن جائے. عجیب بات ہے. اشرف المخلوق کے بچے کو کمزور اس لیے بنایا کہ اللہ مضبوط معاشرہ چاہتا تھا, تو اب تمہیں وہ بھیجا مضبوط معاشرے کے لیے. رکے رہنا, دین کی ضرورت. اور اگر یہ ضرورت سمجھ میں آ گئی تو پھر میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. آج کی گفتگو بہت زیادہ طویل نہیں ہے. اچھا تو اب معاشرہ تو بنا دیا. جب معاشرہ بنا تو میں آپ کے پڑوس میں ہوں, آپ میرے پڑوس میں ہیں. جب پڑوس میں ہوں گے تو معاف کر دینا مجھے, یہ کہ بڑی تلخ حقیقت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. جب پڑوس میں ہوں گے تو مفادات ٹکرائیں گے. جب مفادات ٹکرائیں گے تو اختلاف ہوگا. جب اختلاف ہوگا تو جھگڑے تک نوبت آ جائے گی. بھائی بہت توجہ رہے, بنایا ہے معاشرے کو استحکام کے لیے اور خطرہ ہے کہ لڑکے یہ بگاڑ نہ دیں. اس لیے ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو انہیں دیکھتا رہے اور کنٹرول کرتا رہے. اسی وجود کا نام ہدایت ہے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا. اسی وجود کا نام ہے ہدایت کہ جب تک تم ہادی کے کنٹرول میں رہو گے, بچہ اگر کھیل رہا ہے اور اس کا بزرگ اسے نہیں دیکھ رہا ہے, بھائی سننا, بچہ اگر کھیل رہا ہے نا باہر اور اس کا بزرگ اسے دیکھ نہیں رہا ہے, اس پہ کوئی چیک نہیں ہے, تو بچہ آزاد ہے جو چاہے کرے, اسے فکر بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے لاشعور میں یہ بیٹھا ہوا ہو
کہ میرا بزرگ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا ہر عمل کنٹرول میں ہوگا. بھئی یہی تو بتایا کہ وہ دیکھ رہا ہے. ایک جملہ سننا خدا کی قسم. دیکھو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے آج میں بات کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ پہلی گفتگو ہے اس عشرے کی, تو میری تمنا یہی ہوگی کہ یہ نوجوان جو سینکڑوں کی تعداد میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان مسائل کی طرف متوجہ رہیں. اچھا دیکھو ادھر یہ سگنل ہے چوراہے پر, سگنل ہے نا, سگنل کو نہ توڑنا ورنہ اگر اس نے دیکھ لیا تو چالان کر دے گا. اگر دیکھ لیا. اچھا آپ دنیاوی قانون میں اور اللہ کے قانون میں فرق جانتے ہو؟ یعنی اگر تم زندگی بھر قانون کی اطاعت کرتے رہو تو کوئی جزا نہیں ملے گی, یعنی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملے گا کہ اچھے شہری ہو. تو تمہیں قانون توڑنے کی سزا تو دیتی ہے یہ دنیا, لیکن قانون پہ عمل کرنے کی جزا نہیں دیتی. وہ ہے رہی. سمجھو ان مسائل کو سمجھو, اس لیے کہ بہت آہستہ آہستہ سلسلہ فکر آگے بڑھ رہا ہے. اچھا تو عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قانون سے ڈرتے تو ہو لیکن کچھ تھوڑی سی جرات بھی ہے کہ میاں قانون کہاں تک دیکھے گا. یہ بات سچی ہے, یہ بات سچی ہے اور میں انکار نہیں کرتا. قانون کی آنکھ دیکھتی ہے لیکن قانون کی آنکھ وہیں تک تو دیکھے گی جہاں تک اس کی آنکھ کی قوت ہے. اس کے آگے تو نہیں دیکھ سکتی. اندھیرے کمروں میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے, گنجان جنگلوں میں اگر کوئی جرم ہو رہا ہے تو قانون کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی, لیکن اس کی آنکھ. سمجھ رہے ہو بھائی؟ سننا سمجھ رہے ہو نا؟ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو مجھے اجازت دو کہ میں ایک جملہ کہہ کے جاؤں. کہنے لگا پروردگار کہ ہم نے تمہارے کندھوں پر کرامن کاتبی, دو لکھنے والے بٹھا دیے ہیں, دو گواہ ہیں. اچھا کرو گے اچھا لکھیں گے, برا کرو گے برا لکھیں گے, اور یہ دونوں فرشتے قیامت میں تمہاری اچھائی اور برائی کی گواہی دیں گے. اسی پہ تو غالب نے کہا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. یاد تو ہوگا میرے دیکھیے وہ میرے دوست نے دوسرا مصرع پڑھا, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. غالب کو اعتراض ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, بھائی کوئی ہمارا آدمی ہوتا وہ گواہی دیتا تھا, ہم مان لیتے. بھائی بھائی توجہ رہے, ہمارا آدمی اگر ہوتا اور وہ گواہی دیتا ہمارے خلاف تو ہم مان لیتے. یہ فرشتے تو شروع سے ہمارے دشمن ہیں, ہمارے باپ سے جھگڑا کر چکے ہیں, اختلاف رائے تو کر چکے ہیں نا. تو آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. قرآن نے آواز دی قل اعملوا, جاؤ عمل کرو, فسيرى الله عملكم, تمہارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے, وَالرَّسُولُ, رسول بھی دیکھ رہا ہے, وَالْمُؤْمِنُونَ, اور کچھ مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. رسول بھی تمہارا آدمی, مومنین بھی تمہارے آدمی. رسول بھی تمہارا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں وہ بھی تمہارے آدمی ہیں. تو صرف فرشتہ نہیں دیکھ رہا ہے. اچھا بھائی اب رک جاؤ, مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں قرآن مجید کے ایک لفظ کو واضح کر دوں؟ کیا ہلکی آواز آئی ہے بسم اللہ کی؟ میاں وہ لفظ بھی تمہارے ہی کام آئے گا. دیکھو یرا, توجہ رہے, یرا دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ,
اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا، ورسولہ، اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور دیکھتا رہے گا، والمومنون، مومنون دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ ایک لفظ رویت میں، ایک لفظ رویت، اللہ دیکھ رہا ہے اور رسول دیکھ رہا ہے نہیں، اللہ اور رسول اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، بہت کام کی بات تمہیں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اور آج ایسے سنو، پھر ویسے سنو گے جیسے تم سنتے ہو، لیکن آج ایسے سنو جیسے میں بول رہا ہوں۔ تو رویت کا لفظ ایک ہے، یرا، اللہ، رسول، مومنون دیکھ رہے ہیں، کہ ایک دیکھنے میں یہ تینوں شریک ہیں۔ ٹھیک، اب میں دوسری آیت پڑھتا ہوں، اس آیت سے تم بہت مانوس ہو اور ہزاروں مرتبہ تم نے سنی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت میں اطیعوا دو ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ کی اطاعت کرو الگ، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت کرو الگ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اطاعتوں میں فرق ہے۔ جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی رسول کی نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت اصل ہے، رسول کی اطاعت اس کے تابع ہے۔ تو چونکہ دونوں میں فرق تھا، توجہ رہے، توجہ رہے، چونکہ دونوں میں فرق تھا اس لیے اللہ کی اطاعت کے لیے الگ لفظ، رسول کی اطاعت کے لیے الگ لفظ۔ لیکن یہاں دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسی رویت اللہ کی ویسی رویت رسول کی، ویسی رویت دیکھنے والے مومن کی۔ پہنچ گیا میسج بھائی، میسج پہنچ گیا۔ یہ ایک اور دو کا جو فلسفہ میں نے بیان کیا یہ نوجوانوں تک پہنچ گیا یا نہیں؟ پہنچ گیا۔ اگر اللہ دو لفظ استعمال کرے اطاعت، تو اللہ کی اطاعت اعلیٰ ہے، رسول کی اطاعت اس سے کم ہے۔ لیکن رویت، ایک لفظ رویت میں میں دیکھتا ہوں، رسول دیکھتا ہے اور ایک مومن بھی دیکھ رہا ہے، یعنی دیکھ رہا ہے ایک ہے۔ تو جیسی دیکھ اللہ کی ویسی ہی دیکھ رسول کی، ویسا ہی دیکھنا مومن کا۔ تو اگر لفظ ایک ہو تو اسٹیٹس ایک بن جاتا ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، اگر قرآن میں لفظ دو آ جائے تو دو الگ الگ اسٹیٹس ہیں، اور اگر قرآن میں لفظ ایک آئے اور شخصیتیں تین ہوں تو اس مرحلے میں اسٹیٹس ایک ہے۔ اب میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ جیسی ولایت اللہ کی ویسی ولایت محمد کی، ویسی ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ سمجھ رہے؟ عجیب بات ہے، سننا۔ اب میرا موضوع تو نہیں ہے، لیکن اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، اور میری مجبوری کو سمجھا کرو، اس لیے کہ میرے محترم سننے والوں میں کسی ایک مسلک کے لوگ نہیں ہیں۔ جانتا ہوں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میرے سامنے ہیں، مختلف مسالک کے لوگ ہیں، اس لیے کہ میرا مشن فرقہ واریت کبھی نہیں رہا۔ جو قرآن نے کہا وہ میں نے بیان کیا، جو رسول نے کہا وہ میں نے بیان کیا۔ تو اب میں سارے مسالک کے لوگوں کو انوالو کر کے ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اقرار کرو گے یا انکار کرو گے؟ کرو گے نا؟ تو کہو لا الہ الا اللہ۔ تمہارا ولی انما ولیکم اللہ۔ سننا بھائی، سننا، یہاں رکوں گا نہیں، پھر واپس جاؤں گا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اقرار کرو گے نا؟ کہو لا الہ الا اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اس کا رسول ہے۔ اقرار کرو گے انکار؟ کہو محمد رسول اللہ والذین آمنوا، اور تمہارا ولی وہ مومن ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے ولی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اقرار کرو گے یا نہیں؟
سننا بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ علی کی ولایت پہ کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. اختلاف تو ہے کہ پہلے امام تھے یا چوتھے خلیفہ تھے, اور میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے. یہ چاہے تم پہلا مانو, 15واں مانو, 25واں مانو, 75واں مانو, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ میرا خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں علی کو خلیفہ کہہ کر علی کے فضائل کو کم نہیں کرنا چاہتا. میں تو نہ امام کہوں گا نہ خلیفہ کہوں گا. تم پہلا امام مانو, کوئی چوتھا خلیفہ مانے. میں علی کو امام اور خلیفہ کہہ کر, اب امام کے لفظ کو بھی میں نے بڑھا دیا, امام اور خلیفہ کہہ کر علی کے نہ عہدے کو کم کرنا چاہتا ہوں اور نہ علی کی فضیلت کو کم کرنا چاہتا ہوں. تم پوچھو گے نا یہ میں نے کہہ کیا دیا, تو میں بہت سیدھی بات کر رہا ہوں. اللہ امام, محمد امام, علی امام. مانو گے؟ یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ یہ اللہ کہاں سے امام آ گیا. ٹھیک ہے نا بھائی, توجہ رہے. اچھا میں لفظ بدل رہا ہوں, اللہ رسول, محمد رسول, علی رسول. یہ پھر مجمع میری جان کو آ جائے گا, پھر جان کو آ جائے گا کہ میاں یہ اللہ کہاں سے رسول ہو گیا اور یہ علی کہاں سے رسول ہو گیا. رسول تو صرف محمد رسول اللہ تھے. دیکھ رہے ہو نا. اچھا اللہ خلیفہ, محمد خلیفہ, علی خلیفہ, یہاں پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا یہ اللہ کہاں سے خلیفہ ہو گیا, اور خلیفہ تو ہوتے ہیں محمد کے, محمد کہاں سے خلیفہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو جہاں عہدوں میں اختلاف ہو جائے وہ فضیلت میرے علی کی نہیں ہے, تو پھر ہے کیا؟ اللہ مولا, میرا محمد مولا, میرا علی مولا. عجیب ہے. ابھی پھر واپس جانا ہے, پھر دین کی طرف واپس جانا ہے, لیکن یہ مرحلہ آسانی سے سر تو ہو جائے. اللہ مولا, میرا نبی مولا, میرا علی مولا. اور یہ مولا اور ولی ایک ہی معنی ہے. جو مولا کے معنی ہے وہی ولی کے معنی ہے, جو ولی کے معنی ہے وہی مولا کے معنی ہے. تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ, تمہارا ولی اس کا رسول, تمہارا ولی وہ مومن جو رکوع کے عالم میں زکات کو ادا کرتا ہے. تو پھر کہنے لگے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. اب دیکھو لوگوں میں اتحاد بین المسلمین کا جذبہ ہے, اور جب جذبہ ہے تو میں قدر بھی کرتا ہوں. کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے, علی کی ولایت سے کس نے انکار کیا؟ تھے مولا, تھے مولا علی تھے. لیکن یہ کیا ہے بھائی کہ جب اللہ کا کلمہ ہوا تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ, چھوٹا تھا. اچھا محمد رسول اللہ اور بھی چھوٹا. اور جب علی کا تذکرہ آیا تو علی ولی اللہ ہے, وہ وصی رسول اللہ ہے, وہ خلیفۃ بلا فصل. پوری ٹرین ہے. بھائی وہ بھی چھوٹا تھا, رکھیے. دیکھو کامن سینس کی بات ہے, اور اگر کامن سینس کی بات ہو تو اسے تسلیم کر دیا کرو. خدا کی قسم تسلیم کرو. میں تو اتحاد مسلمین کا قائل ہوں. انما ولیکم اللہ, ٹھیک ہے نا, لا الہ الا اللہ, چھوٹا تھا. محمد رسول اللہ بہت چھوٹا تھا. اور علی کے لیے علی ولی اللہ ہے, وہ وصی رسول اللہ ہے, وہ خلیفۃ بلا فصل. یہ پوری ٹرین چلائی ہے, چلے جا رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہوتا. یہ تیسرا کلمہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بھائی یہ اعتراض مجھ پہ نہ کرو, خدا کی قسم مجھ پہ نہ کرو. اچھا بھائی تو کس پہ کرو؟ جب میں نے کہا نا کہ اعتراض مجھ پہ نہ کرو تو کہنے لگے پھر کس پہ کرو؟ میں نے کہا میں آیت پڑھ رہا ہوں, انما ولیکم اللہ. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ ورسولہ
ہم نے کہا محمد رسول اللہ، اور اب وہ ٹرین چلانے لگا، الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہم تو آیت پہ عمل کرنے کے قائل ہیں، جتنی لمبی آیت اتنا لمبا کلمہ۔ پھر واپس چلو تو ایک لفظ رویت میں ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے۔ ایک لفظ رویت میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحبان ایمان بھی ہے۔ اور اگر مجھے یاد رہ گیا تو میں اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا اور تمہارے لیے کوئی جملہ ہدیہ کروں گا، لیکن اس مرحلے فکر پر اس بات کو روک رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں۔ قانون دیا، اس کا نام ہے دین، کچھ دیکھنے والے رکھ دیے تاکہ تمہارا عمل کنٹرول میں رہے۔ خدا کی قسم اگر تم غور کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا، اب میرے پاس دامن وقت سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ دیکھو میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ بندہ احتیاجات کا پتلا ہے، میں آپ کا محتاج، آپ میرے محتاج، ہم دونوں مل کے کسی اور کے محتاج، بھائی ایسے ہی ہے نا، اور پوری کائنات مل کے اللہ کی محتاج، تو ہم سب احتیاجات کے پتلے ہیں۔ کبھی تم نے اپنے اللہ کو پہچانا؟ نہیں پہچانا، نہیں پہچانا، خدا کی قسم نہیں پہچانا۔ اگر پہچان لیا ہوتا نا تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بزرگ میرے اس جملے کو نہ سنے، اس جملے کے مخاطب فقط اور فقط نوجوان ہے کہ تم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ دیکھو تم احتیاجات کے پتلے ہو نا، تمہیں پیاس لگتی ہے، کبھی تم نے اللہ کی کریمی پہ غور کیا کہ پیاس بعد میں پیدا ہوئی، پانی پہلے پیدا کیا؟ یا کبھی تو اس طریقے سے غور کیا کرو، پیاس تمہاری احتیاج ہے، ٹھیک؟ پیاس کو بجھاتا ہے پانی، پانی پہلے پیدا ہوا، پیاس بعد میں پیدا ہوئی، پیاس چلی جائے گی، پانی رہ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم ابھی چیلنج کر دو، میں تمہارے چیلنج کو قبول کر لوں گا۔ اچھا بھائی، کھانا بھوک تو لگتی ہے، بھوک لگتی ہے نا، تو بھوک بعد میں پیدا ہوئی، کھانا پہلے پیدا ہوا۔ بھوک اس دنیا سے بھوکے سمیت چلی جائے گی، کھانا رہ جائے گا۔ تمہیں پاؤں دھر کے چلنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، ورنہ کہاں چلتے؟ زمین پہلے پیدا ہوئی، تم بعد میں پیدا ہوئے، تم چلے جاؤ گے زمین رہ جائے گی۔ قیاس کرتے جاؤ، تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے پیدا ہوئی، تم بعد میں پیدا ہوئے، تم چلے جاؤ گے ہوا رہ جائے گی۔ تو اس کی شان کریمی سمجھ میں آئی کہ جس چیز کی تمہیں احتیاج ہے وہ پہلے پیدا ہوئی، تمہارے ساتھ رہے گی، تم چلے جاؤ گے، وہ چیز رہ جائے گی۔ اب میں دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ بھئی یہ اصول ہے کہ جس کے محتاج ہو، جس چیز کے محتاج ہو وہ پہلے رہے، تمہارے ساتھ رہے، تم چلے جاؤ وہ باقی رہ جائے۔ ہدایت سب سے بڑی احتیاج ہے، ہدایت سب سے بڑی احتیاج ہے۔ تم محتاج ہو ہادی کے، ہادی پہلے ہوگا، تم بعد میں ہوگے، تم چلے جاؤ گے، ہادی رہ جائے گا۔ فکر کا مطلب اب دیکھو میرے پاس 14 دقیقے ہیں اور انہی 14 دقیقوں میں اس موضوع کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ تو اب تم میرے ساتھ یہاں تک تو آ گئے، فلسفہ ہدایت سمجھ میں آ گیا، دین کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا، دین کی ضرورت کیا ہے وہ بھی میں نے اپنی کجمج بیانیوں کے ذریعے اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچا دیا۔ دیکھو اب تاریخ دین دیکھ لو، تاریخ ہدایت دیکھ لو، اگر یہ تاریخ دین اور تاریخ ہدایت تم تک پہنچ گئی تو آج کا مرحلہ آسانی کے ساتھ سر ہو گیا۔
اگر پھیلاؤ تو کئی ہزار صفحے بنیں گے، اگر سمیٹو تو یہ 4-5 جملے جو تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ آدم آئے، سننا بھائی سننا، دیکھو اب تاریخ ہدایت، تاریخ ادیان، تاریخ انبیاء، یہ سب کچھ 3 یا 4 جملوں میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آدم آئے، توحید کا سبق لے کے آئے۔ آدم ہی کی زندگی میں قابیل نے انکار کر دیا، تو آدم کی زندگی سے انکار شروع ہوا، ٹھیک، کہ خدا ہی نہیں ہے۔ نوح آئے، بہت آرام سے سننا، لیکن یہ خلاصہ ہے میری گھنٹے بھر کی گفتگو کا۔ نوح علیہ السلام آئے۔ اب نوح علیہ السلام کو کرنا یہ ہے کہ وہ جو منکرین ہیں نا انہیں واپس لائیں اور ایک خدا پر باقی رکھیں، ٹھیک۔ حضرت نوح تشریف لائے، منکرین کو واپس لائے، منکرین کو واپس لانے کے بعد ایک خدا کی تبلیغ کی۔ وہ جو منکر تھے انہیں خدا سمجھایا، وہ جو جانتے ہی نہیں تھے انہیں بتایا کہ خدا ایک ہے، ٹھیک۔ اتفاق یہ ہے کہ آدم کے زمانے میں ہوا انکار، ادھر نوح دنیا سے گئے، نوح کی قوم نے بت پرستی شروع کر دی۔ یعنی عجیب و غریب منظر فکر ہے، یا تمہیں لے آیا۔ نوح کی قوم نے آدم کے عہد میں انکار، نوح کے عہد میں بت پرستی۔ اب ابراہیم آئے، ابراہیم کے 2 کام ہیں، انکار کو اقرار سے بدلیں، بت پرستی کو توڑیں اور ایک خدا سمجھائیں۔ بھئی یہی تو ہے۔ دیکھو انتہائی مختصر کر رہا ہوں پورے تاریخ پیغمبری کو، پوری تاریخ پیغمبری چند جملوں میں۔ آدم آئے، انکار آیا، نوح آئے، انکار کو اقرار میں بدلا، توحید سمجھائی، نوح گئے، بت پرستی آئی۔ ابراہیم کے آنے کے بعد اب نوح کے زمانے میں جو بت پرستی آئی ہے اسے پھر توحید میں بدلنا ہے۔ لیکن اب اس بدقسمتی کو کیا کرو گے کہ ادھر ابراہیم گئے، ان کی قوم میں سورج پرستی شروع ہو گئی۔ سورج پوجا گیا ہے ابراہیم کے دور میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب سورج پوجا گیا تو موسیٰ آئے۔ موسیٰ کا کام کیا ہے؟ موسیٰ کا کام یہ ہے کہ انکار کو اقرار میں بدلیں، بت پرستی سے انکار کروائیں، سورج پرستی سے انکار کروائیں۔ کیا موسیٰ نے، لیکن ادھر موسیٰ گئے اور وہاں جانور پوجا جانے لگا۔ سامری نے گوشالہ بنایا تھا یا نہیں؟ پوری طرح سمجھو، پوری طرح۔ اب تو دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن دیکھو اگر میں تم سے نہ کہوں تو پھر یہ بات کس سے کہوں؟ اور یہ بات ایک ماحصل رکھتی ہے، اس ماحصل تک تمہیں لے جانا ہے۔ پھر سنیں نوجوان دوست، بزرگ مخاطب نہیں ہے۔ جناب کام آپ کا ختم ہو گیا، لیکن بڑے سیریس میٹر تک لے آیا ہوں نا میں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سیریسنس کے ساتھ میرے محترم سننے والے 2 جملے سن لیں، اسے کہ مسائل انتہائی کم پڑھوں گا، بہت ہی مختصر اور وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ پھر سننا بھی ایک مرتبہ۔ آدم آئے، انکار آیا۔ نوح جب آئے تو انکار کو اقرار سے بدلا، توحید دی۔ نوح جب گئے تو بت پرستی آ گئی، بت پرستی آ گئی نا۔ بت پرستی جب آئی تو ابراہیم کو 2 کام کرنے ہیں، انکار کو اقرار سے بدلنا ہے، بت پرستی کو ختم کرنا ہے۔ ابراہیم دنیا سے گئے، لوگ سورج کو پوجنے لگے۔ اب عجیب کمال ہو گیا، یعنی اب 3 چیزیں جمع ہو گئی، انکار، بت پرستی، سورج پرستی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا کہ انکار کو اقرار سے بدلیں، بت پرستی کو توڑیں، سورج پرستی کو توڑیں، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، لیکن جب موسیٰ دنیا سے جا رہے تھے تو انہی کے قوم کے ایک آدمی نے ایک سونے کا بچڑا بنایا اور کہا یہ ہے تمہارا خدا، گوشالہ، سامری کا بچڑا۔ تو جانور پرستی شروع ہو گئی، ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جانور پرستی شروع ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کو اقرار سے بدلا، بت پرستی چھوڑوائی، سورج پرستی چھوڑوائی، جانور پرستی چھوڑوائی۔ لیکن اب اس کو کیا کرو گے کہ لوگ انہی کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے، انسان پرستی۔ پہنچ گیا یہ میسج؟ انسان پرستی۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ بت پرستی، سورج پرستی، جانور پرستی، انسان پرستی۔ اب میرا نبی اگر ہر پرستی کے خلاف بولنے لگتا تو پوری زندگی ختم ہو جاتی، اس لیے کلمہ دیا لا الہ۔ فرصت نہیں ہے، فالتو وقت نہیں ہے، ایک جملے میں سب کو رد کر دیا، لا الہ۔ نہ سورج خدا ہے،
نہ بت خدا ہے، نہ جانور خدا ہے، نہ انسان خدا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو میرے نبی کے لا الہ الا اللہ میں بتوں کی بھی نفی تھی، سورج کی بھی نفی تھی، جانور کی بھی نفی تھی، انسان کی بھی نفی تھی۔ اب میرے نبی کا خلیفہ کیا کرے؟ اب میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرے نبی کا جانشین کیا کرے؟ میرے نبی نے لا الہ کہہ کے سورج کو کا انکار کر دیا، بھائی توجہ رہے، بتوں کا انکار کر دیا، جانوروں کا انکار کر دیا، انسان کے خدا ہونے کا انکار کیا۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں آنے کے بعد سورج پلٹاؤں گا۔ بھائی بہت بہت توجہ، سورج پلٹاؤں گا، جانور کے 2 ٹکڑے کروں گا اور خود سجدہ کروں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ انسان بھی خدا نہیں ہے۔ بس میں نے رحمت دی، بس میرے عزیز، علی نے سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں، اجدر کو چیرا کہ جانور خدا نہیں، بتوں کو توڑا کہ بت خدا نہیں، خود سجدے میں سر رکھ دیا کہ انسان خدا نہیں۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر کو ابھی آگے بہت دور تک جانا ہے، تو بات کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں میں۔ جو کیا نبی نے وہی کیا نبی کے علی نے، جو بات نبی نے زبان مطہر سے کہی وہ علی نے اپنے کردار سے سامنے پیش کر دی۔ بھائی کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے تو میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ نبوت میں اور امامت میں فرق پہچانو۔ نبوت دین لاتی ہے، امامت دین بچاتی ہے۔ اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ نبوت دین لاتی ہے، امامت دین بچاتی ہے۔ میں یہ جملہ نشتر 5 میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ جب حسین ابن علی نے محمد حنفیہ کے نام وصیت نامہ لکھا، دیکھو یہ ہے امامت کی بصیرت۔ جان رہے تھے کہ مورخ کا خائن قلم یہ لکھ دے گا کہ حسین نے توسیع پسندی کے لیے خروج کیا تھا۔ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ، حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ جنت حق ہے، نار حق ہے، سوال و جواب حق ہے۔ یہ لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن، میں جو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میرے عزائم توسیع پسندانہ نہیں ہیں، میں کسی ملک پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی کوئی حکومت تشکیل نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا کیا ہوں بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، اور میں جو قیام کر رہا ہوں، جو خروج کر رہا ہوں، وہ فقط 2 کاموں کے لیے، اچھائی کا حکم دوں گا اور برائی سے روکوں گا۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے اس پورے اقدام میں، سننا بھائی یہ ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں میں، جا کے دیکھ لینا تاریخ کی کتابوں میں حسین کا یہ وصیت نامہ، اور میں اس پورے اقدام میں، اپنی پوری نہضت میں، اپنے پورے قیام میں اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کروں گا اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کروں گا۔ لکھ کے دیا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ یا نانا کی سیرت ہے
یا باپ کی سیرت ہے. اگر علی نے بیعت کر لی ہوتی تو حسین یہ جملہ نہ لکھتے. جملے کو یاد رکھنا. یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے. اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. وصیت نامہ دیا, کہا بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. زحمت سماعت نہیں ہے, زحمت ختم ہو چکی. عباس سامان سفر کی تیاری کرو. عباس نے سامان سفر کی تیاری کی. جب سامان سفر تیار ہو گیا تو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں ورنہ مقاتل تو بڑے طویل ہیں. 28 رجب کے دن میں اعلان کر کے حسین ابن علی نکلے, چھپ کے نہیں نکلے کہ رسول کا نواسا رسول کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. صاحب معالی سبطین نے عبداللہ ابن سنان کی روایت نقل کی ہے. میں مختصراً اس روایت کو تمہاری خدمت میں پیش کروں اور اجازت لے لوں. معالی سبطین مقتل کی ایک معتبر کتاب ہے. عبداللہ ابن سنان ہمارا ایک معتبر راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ مدینے کے مضافات میں رہنے والا, 2 جملے سننا, مجھے اجازت دے دو. مدینے کے مضافات کا رہنے والا ایک پرچون فروش, کریانے کی دکان کا رکھنے والا, ٹھیک ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ میں گاؤں میں رہتا تھا, چیزیں صرف کی چیزیں, اشیاء صرف بیچا کرتا تھا. تو ہر مہینے میں مدینے جاتا, مدینے سے اشیاء صرف لاتا, اپنے گاؤں میں بیچتا. جب ختم ہو جاتی چیزیں پھر چلا جاتا. تو میں مدینے والوں کے رویے سے واقف تھا. مدینے والوں کا مزاج یہ تھا, میں سننا اس دکاندار کا تبصرہ سنو. کہتا ہے کہ مدینے والے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں, لباس میں عطر لگاتے ہیں, محاسن داڑیاں مرتب ہوتی ہیں, بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں, جواب سلام دیتے ہیں تو مسکراتے ہیں, خود سلام کرتے ہیں تو مسکرا کے سلام کرتے ہیں. یہ ہے مدینے والوں کا کردار. یہ راوی بیان کر رہا ہے. کہتا ہے لیکن جب میں 28 رجب کو مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مدینے والوں کے گریبان پھٹے ہوئے ہیں. سروں پہ خاک ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے کہا مدینے والوں یہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی بوڑھا رو کے بولا کہ ارے تجھے نہیں معلوم, محمد کا نواسا محمد کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دیکھو ابھی تو محرم کا آغاز ہے, آغاز ہے محرم کا. دیکھو گھنٹہ مکمل ہو گیا لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ واقعہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں, تھوڑا سا. ابن سنان اس راوی سے روایت کرتا ہے کہ اس دکاندار کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ شہر ہے نبی کا, مدینۃ الرسول, رسول کا شہر. یہ جسے تم مدینہ کہتے ہو نا, اس کا پورا نام ہے مدینۃ الرسول, رسول کا شہر. راوی کہتا ہے میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ رسول کے شہر کے لوگ رسول کی بیٹی کے بیٹے کو رخصت کیسے کرتے ہیں. دل میں اس تمنا کا بیدار ہونا تھا کہ وہ پوچھتا ہوا چلا, لوگوں مجھے محلے بنی ہاشم بتلا لو, لوگوں مجھے بنی ہاشم کا محلہ بتلا لو. لوگوں نے اشارہ کیا, وہ بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا. پوچھا کہ حسین ابن علی کا گھر کون سا ہے, لوگوں نے گھر بتلایا. وہ دور کھڑا ہو گیا, دور کھڑا ہو گیا. اب وہ روایت کرتا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک طویل القامت جوان, لمبے قد کا جوان گھر سے باہر آیا. اس نے داہنے بائیں دیکھا, داہنے بائیں, پھر کسی کو حکم دیا گلی کے دونوں سروں پر قناتے باندھ دو. سنو, میں تفصیلات میں نہیں جایا.
لیکن اب تفصیل آ گئی ہے تو یہ دو چار جملے سنتے جاؤ۔ گلی کے دونوں سروں پر قناتیں باندھ دی گئیں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں قنات کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور صورتحال کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں دو قمری الوجہ ایسے جوان جن کے چہرے چاند کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے، دو، یہ لفظ یاد رکھنا، راوی کے لفظ، قمری الوجہ، چاند جیسے چہرے رکھنے والے دو جوان باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں کرسی تھی، انہوں نے کرسی رکھی۔ میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا یہ بچے کون ہیں، یہ خوبصورت نوجوان یہ ہیں کون؟ کہا نہیں پہچانتا۔ وہ جو داہنی طرف ہے وہ حسین کا بیٹا اکبر ہے، اور وہ جو بائیں طرف ہے وہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ کہا اچھا بس دو جملے سنو۔ اس نے کہا جب تم نے ان دونوں شہزادوں کا تعارف تو کرا دیا تو اب یہ بھی تو بتلا دو کہ وہ لمبے قامت والا جوان کون ہے؟ کہا اسے نہیں پہچانتا، وہ حسین کا قوت بازو عباس ہے۔ اتنے میں سنو، واقعے کو مکمل کروں گا، گفتگو تمام ہو جائے گی۔ اتنے میں بیت الشرف کا پردہ اٹھا اور حسین ابن علی بیت الشرف سے باہر آئے۔ دونوں جوانوں نے، قاسم اور اکبر، ہاتھ تھام کر حسین ابن علی کو کرسی پہ بٹھا دیا۔ دیکھو راوی دیکھ رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، اس راوی کا احسان ہے ہم پر، ورنہ ہمیں کیا معلوم کہ حسین کیسے نکلے کیسے گئے۔ احسان اس راوی کا۔ وہ کہتا ہے کہ حسین بیٹھے ہوئے تھے، اکبر و قاسم پیچھے کھڑے تھے، عباس تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ اتنے میں کچھ ناقے لائے گئے، وہ ناقے حسین کے سامنے بٹھائے گئے۔ گھروں سے چھولداریاں آئیں، خیمے چھولداریاں آئیں، ان پہ بار ہوئی، وہ ناقے آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ اور ناقے لائے گئے، ان ناقوں پر مشکیزے بار ہوئے۔ بہت مشکیزے تھے حسین ابن علی کے پاس، بہت مشکیزے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ دو چار مشکیزوں پہ گزارا تھا۔ آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حسین نے ہر کے پورے پیاسے لشکر کو پانی پلایا تھا۔ 1000 افراد کا ذخیرہ پانی کا حسین کے پاس ہر وقت تھا۔ کبھی اگر اس جملے کو یاد کرو گے نا تو تمہیں سکینہ یقیناً یاد آئے گی۔ اجرکم اللہ۔ چھولداریاں، بس سنو، دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ چھولداریاں بار ہوئیں، ناقے آگے بڑھ گئے، مشکیزے بار ہوئے، ناقے آگے بڑھ گئے، غلوں کی بوریاں آئیں، وہ بار ہوئیں، وہ ناقے آگے بڑھ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب سامان سفر بار ہو رہا ہے تو کچھ تماشا دیکھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، لڑکے چھوٹے، وہ چھتوں سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ سامان آگے بڑھ گیا تو ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے آواز دی، بچوں اب گھروں سے سیدانیاں نکلنے والی ہیں۔ بچوں اب گھروں سے سیدانیاں نکلنے والی ہیں، اپنی چھتوں سے نیچے اتر آؤ۔ بچے اتر گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں قنات کے پیچھے سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا
کہ کوئی بیوی باہر نکلی، اس کا کوئی رشتہ دار اس کے قریب گیا، شانہ تھاما، ناکہ بٹھلایا گیا، اس رشتہ دار نے اس بیوی کو محمل میں سوار کرایا، وہ محمل آگے بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے بیویاں، آخری جملے ہیں، بیویاں نکلتی رہیں، رشتہ دار آگے بڑھتے رہے، شانہ تھام تھام کر بیویوں کو سوار کراتے رہے، بیویوں کے ناکے آگے بڑھتے رہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بیوی گھر سے باہر آئی۔ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، کہا عباس بہن کے قریب جاؤ، اکبر پھوپھی کے پاس جاؤ، قاسم پھوپھی کے پاس جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ ایک طرف سے عباس دوڑے، دوسری طرف سے اکبر و قاسم دوڑے، تیسری طرف سے حسین بھی چلے۔ محمل بٹھایا گیا، اکبر نے پردے محمل کو الٹا، عباس نے زانوؤں کو خم کیا، حسین نے شانہ تھاما، قاسم نے جوتیاں اٹھائیں۔ اس شان سے علی کی بڑی بیٹی 11 محرم کو 28 رجب کو سوار ہوئی، اور وہ 11 محرم کی سواری تھی کہ نہ ناکے تھے نہ کجاوے تھے، کچھ رسیاں لائی گئی جن میں سکینہ کا گلا باندھا گیا، شہزادی زینب کا بازو باندھا گیا، ہاتھوں کو پسے پوچھ سے باندھا گیا، اور آواز دی گئی تماشا دیکھنے والوں